اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد اور تیسری طلاق جو تیسرے مہینے میں دی جائے گی، اس طلاق کے دینے کے بعد سے ہی اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی اور 3 مہینے وہ عدت گزارے گی، اور تیسرے مہینے میں دی ہوئی تیسری طلاق کے بعد اب وہ عورت آپ کے لیے کبھی بھی کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہو سکتی۔ پہلی طلاق جب آپ نے دی تو آپ کو حق تھا رجوع کرنے کا، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دی تب بھی آپ کو حق تھا اس عورت کو رجوع کرنے کا، لیکن جہاں آپ تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دیں گے تو تیسری طلاق جیسے ہی آپ کے منہ سے نکلے گی اس کے بعد پھر وہ عورت جو آپ کی بیوی تھی تیسری طلاق کے بعد بالکل مکمل طور پر کمپلیٹلی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور وہیں سے اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ 3 مہینے کی وہ عدت گزارے گی، اور 3 مہینے کی عدت گزارنے کے بعد پھر وہ جہاں شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن 3 مہینے سے پہلے نہیں۔ کہ ہم کسی بھی کافر کے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہو سکتے ہیں؟ کھڑا ہی نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے جنازے میں ہم ان لوگوں کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو شمشان گھاٹ میں جلایا جاتا ہے تو آپ غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کرتے ہوئے شمشان گھاٹ تک جا بھی سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر وہ آپ کو یہ کہیں کہ ہمارے بھائی کو یا ہمارے باپ کو اپنے ہاتھ سے چتا لگا دو، جلا دو، تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جلانے سے روکا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک وہ جا رہے ہیں ان کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں، یہ انسانیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، واقعہ سنا ہے آپ کا، اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاملہ ہو گئی ہوں اور حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھے سنسار کر دیجئے کیونکہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے اور زنا کی پیداوار میرے پیٹ میں ہے، یعنی کسی چرواہے نے جنگل کے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کا حمل میرے پیٹ میں رہ گیا ہے۔ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اسلام نے اتنی بندشیں لگا دی ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ نہ کہہ سکے، حسب اور نسب خلط ملط نہ ہو۔ آپ اگر جائزہ لیں گے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کسی مذہب کے اندر اتنی باؤنڈیشن نہیں، لیکن اسلام اتنی باؤنڈیشن لگاتا ہے